پھر ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، سارے کے سارے معاملات دیکھنے کے باوجود تمہارے دلوں میں مزید سختی پیدا ہو گئی، فہی کالحجارہ، اور تمہارے دل مثل پتھر کے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ان کی دل کی کیفیت کو بیان فرما رہا ہے، فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے تو بعض وہ ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، جن سے دریا بہہ پڑتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے بعض پتھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن سے پانی بہہ پڑتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے بعض تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دل کی کیفیت کو بیان کر دیا، فرمایا کہ تم اپنے سینوں میں دل رکھتے ہو، تم جاندار ہو، عقل رکھتے ہو، سوچ سمجھ رکھتے ہو، لیکن کفر کی وجہ سے، انبیاء کی گستاخیوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے تمہارا وہ گوشت پوشت کا دل وہ پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ اور پتھروں کے بارے میں پھر ایک حقیقت کو بیان کر دیا کہ پتھروں میں بھی احساس پایا جاتا ہے، شعور پایا جاتا ہے، ادراک پایا جاتا ہے، اور یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ عام آدمی کی نظر میں تو یہ بات نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح لفظوں میں فرمایا کہ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو اس کو شعور ہے، ادراک ہے، تبھی تو وہ تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کے شعور کو ذکر فرمایا۔ اب مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ معظمہ کے پہاڑوں کی طرف نکلا تو میں نے دیکھا کہ ہر پتھر، ہر پہاڑ، ہر درخت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ تو یہ پتھروں کا ادراک ہے، شعور ہے، جو پتھر بات کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان رہے ہیں، سلام عرض کر رہے ہیں۔ اور کتنی احادیث طیبہ ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ ھذا جبل نحبہ ویحبنا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو ان میں خشیت الہی بھی پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یہ روئے سخن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات طیبہ میں جو یہودی پائے جاتے تھے ان کی جانب بھی ہے، ان کو بھی بتا دیا کہ جو تمہارے آبا و اجداد کرتے رہے انبیاء کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم آج اللہ کے آخری نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حرکتوں سے واقف نہیں ہے، وہ تم سے اس کی باس پرس فرمائے گا۔ فرمایا کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اب مسلمانوں کی خواہش تھی کہ یہ بنی اسرائیل بھی مسلمان ہو جائے، کہ یہ بھی انبیاء کو ماننے والے ہیں، وحی کو ماننے والے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تو یہ اس پہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتطمعون، کیا تم یہ طمع رکھتے ہو کہ ان یؤمنوا لکم، یہ بھی تمہاری طرح مسلمان ہو جائیں، تمہارا یقین لے کے آ جائیں؟ حالانکہ حال یہ ہے کہ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، کہ ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے براہ راست اللہ کا کلام سنا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر کلام الہی نازل ہوا تھا تو موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو ساتھ لے گئے تھے، اور ان لوگوں نے باقاعدہ اللہ کا کلام سنا تھا، جیسا کہ پچھلے واقعے میں نے بتایا۔ اور جب یہ واپس آئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو رات پر اس کلام کو تبدیل کر دیا۔ جب دیکھا کہ یہ مشکل اس پہ عمل نہیں ہوگا، نفس پہ بھاری پڑے گا، تو کہہ دیا کہ اللہ نے فرمایا چاہے تو عمل کر لو، چاہے عمل نہ کرو۔ بعد اللہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جھوٹ بولے،
تو اللہ تعالیٰ اسی کیفیت کو بتا رہا ہے کہ بیان فرما رہا ہے اے مسلمانوں تم تما رکھتے ہو کہ مسلمان ہو جائیں، یہ تمہاری طرح یقین لے آئے، حالانکہ ان کا حال یہ کہ وقت کان فریق منہم، ان میں سے ایک فریق یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام سنتے تھے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اس کو سمجھنے کے باوجود وہ اس کو تحریف کر دیتے تھے، اس میں تبدیلی کر دیتے تھے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ دیدہ اور دانستہ ایسا کیا کرتے تھے۔ اب ان کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اہل کتاب چلانے والے یہود و نصارہ، خاص طور پہ یہودی، جب مومنوں سے ملے قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لیا ہے، ہم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہماری کتابوں میں ان کا ذکر ہے، ایسے منافقت کے طور پہ کہتے تھے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، لیکن جب یہ یہودی آپس میں اکٹھے ہوتے تھے، اپنے علماء کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، تو علماء ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے تھے، کہتے تھے کہ تم تورات کی باتیں مسلمانوں کو جا کے کیوں بتا رہے ہو؟ کیونکہ وہ بتا دیا کرتے تھے کہ ہماری کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، حضور کی نعتیں موجود ہیں، حضور کے اوصاف موجود ہے، حضور کا حلیہ شریف موجود ہے۔ تو اس پر ان کے ربی، اس پہ ان کے علماء، ان کے احبار کہتے تھے ارے بیوقوف، تم مسلمانوں کے سامنے یہ باتیں بیان کر رہے ہو، تم ان کے سامنے بیان کرو گے تو وہ تمہارے سامنے جو ہے دلیل لے آئیں گے اور تم سے کل کہیں گے کہ بھائی تم بھی مسلمان ہو جاؤ، دیکھو تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ تو اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ جب وہ بعض کے پاس سڑک تنہائی میں ہوتے ہیں، قالوا تحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم ان کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے؟ لیحاجوکم بہ عند ربکم، کہیں وہ تم پر حجت لے کر آئے تمہارے رب کی بارگاہ میں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ ارے بھائی عقل سے کام لو، مسلمانوں کو تو یہ باتیں نہ بتاؤ جا کر۔ اللہ تعالیٰ یہود کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپس میں منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں عقل سے کام لو، ان کو مت بتاؤ۔ ہمارا کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ یہودی لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان تمام باتوں کو جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون جس کو اعلانیہ کہتے ہیں، یعنی دل میں کچھ رکھا ہوا اور زبان پہ کچھ رکھا ہوا۔ تو اللہ سے تمہاری منافقت چھپی ہوئی نہیں ہے، ان لوگوں کو پھنسانے کے لیے جو نعتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہو